نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوئے ہوئے پڑے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے سوائے ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 97، 98، 99۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں انسانوں کو جو شہروں میں اور بستیوں میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں اور پوری طرح دنیا میں مشغول اور دل لگائے ہوئے ہیں اور آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، ان کو مخاطب کر کے سمجھایا ہے۔ پہلے بہت سی نافرمان اور سرکشی کرنے والی قوموں پر عذاب رات میں آیا جب وہ بڑی بے فکری کی نیند میں سو رہے تھے اور انہیں اندیشہ بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب کا ان کے خلاف کیا جا چکا ہے۔ بہت سی نافرمان اور سرکشی کرنے والی قوموں پر عذاب اس وقت آیا جب وہ اپنی ڈیلی روٹین کی شروعات کر کے اس میں لگے ہوئے تھے اور انہیں قطعی اندیشہ نہ تھا کہ اللہ ان کی حرکتوں اور طور طریقوں جو نافرمانی پر بیس تھے ان کے خلاف عذاب کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہاں کھیلوں کا مطلب کھیل یعنی اسپورٹس نہیں، اس کو سیریسلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ کمپیریٹیو اور سمبولک ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سے ذمہ داری والے ضروری کام ہوتے ہیں جن سے لوگوں کے فائدے اور نقصان کا تعلق ہوتا ہے اور ان کے مقابلے میں کھیل کود کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح آخرت کی زندگی میں فائدہ پہنچانے والے کام جو بھی ہیں ان کے مقابلے میں دنیا داری کے بے حد غیر ضروری کام جن کا آخرت کی زندگی کے فائدے سے کچھ تعلق نہیں، اسے اللہ تعالیٰ کھیل تماشے سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام اور اللہ کے بتائے ہوئے وہ کام جو کمپلسری ہیں ان کو نظر انداز کر کے وہ کام کرنا جن کا کوئی فائدہ آخرت میں نہ ہو، صرف ٹائم پاس والے کاموں کو کھیل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے سجیسٹ کیا کہ جب دنیا کی زندگی اتنی شارٹ پیریڈ کی ہے تو جو بھی وقت انسان کے پاس ہے وہ اس کی قدر کرے، اسے ویسٹ نہ کرے اور یوٹیلائز کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر انسان، ہر قوم کی سب سے بڑی خوش فہمی ہے کہ جن پر عذاب آیا سو آیا، بھلا ہم پر تھوڑے نہ آئے گا۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری نافرمانی کا لیول کب کہاں تک جا پہنچا ہے یہ ہم تو اندازہ لگا نہ پائیں گے، اور شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے لگانے بھی نہیں دے گا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہیں ہمارے دلوں کا حال معلوم ہے، تو ان کے کرائیٹیریا کے مطابق کب ہمارے اوپر اللہ کی عذاب کی حجت پوری ہو گئی اور اس کے نتیجے میں کب عذاب آ جائے گا یہ ہم تو جان و سمجھ بھی نہ پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے، اسی وجہ سے اگر کبھی ہلکی سی آندھی بھی آتی تھی
فوراً مسجد میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے پناہ مانگا کرتے۔ جب وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے معصوم بنائے گئے اور بخشے بخشائے تھے ان کا یہ حال ہے، تو ہم لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہم کو اس طرح بے خوف اور بے فکر ہونا مناسب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر اور بے خوف ہونا کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اور ایک مومن کا تو ہرگز بھی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک پل کے لیے بھی اللہ کے عذاب سے بے فکر ہونا ایک طرح کا کفر ہے۔ سورہ نمبر 99 میں 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ اس کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، پھر نافرمان زیادہ سے زیادہ بے خوف ہوتا جاتا ہے اور اچانک ڈھیل ختم اور عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ نمبر 2، شامت والے یا تباہی والے۔ اس کا مطلب قرآن میں کافر ہیں، لہٰذا یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف اور بے فکر ہونا کفر ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھداری سے کام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھلتی پھولتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے خراب پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 58۔ یہاں پر ایک بڑی فائن مثال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحمتیں بھی بارش کی طرح عام ہیں، مگر اس کا فائدہ پہنچنا یا نہ پہنچنا اس زمین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ ان کا دنیا میں آنا خدائی تعلیم اور ہدایت کے ظاہر ہونے کو رحمت کے بادلوں کے چھا جانے، پھر آب حیات کی طرح بارش کے بوندوں کے برسنے کی مثال دی گئی ہے۔ پھر اسی کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کے ایک جی اٹھنے اور اس کے پیٹ سے زندگی کے خزانے ابل پڑنے کو اس حالت کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے ایک جی اٹھنے اور اس کے سینے سے بھلائیوں کے خزانے ابل پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح بارش کے آنے سے یہ ساری برکتیں اسی زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو حقیقت میں زرخیز یعنی اپنے میں پوٹینشل رکھتی ہے، صرف پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں دبی ہوئی تھیں، اسی طرح رسالت کی ان برکتوں سے بھی صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں نیک اور نرم دل ہوتے ہیں، اور صرف رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ایکسپوز ہونے اور ایکٹیو ہونے کا موقع پہلے نہیں ملا تھا۔ رہے شرارت پسند اور برے اور دل کے سخت لوگ، تو جس طرح بنجر زمین کو اس بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پانی پڑتے ہی اپنے پیٹ میں چھپے ہوئے زہر کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی صورت میں اگل دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح رسالت کے آنے سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر کی دبی ہوئی گندگی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ ہر زمانے میں نبی کے آنے کے بعد انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے، ایک پاک حصہ جو رسالت سے فیض اٹھا کر پھلا پھولا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بنا، اور دوسرا گندا حصہ جس نے توحید اور رسالت
جس نے توحید اور رسالت کی کسوٹی کے سامنے آتے ہی اپنی کھوٹ ظاہر کر کے رکھ دی اور آخر کار اس کو ٹھیک اسی طرح کاٹ چھانٹ کر پھینک دیا گیا جیسے ایک سونار سونے چاندی کے کھوٹ کو چھانٹ کر پھینک دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثالیں ہمیشہ بے مثال ہوتی ہیں۔ وہ ہم انسانوں سے ہمدردی کرتے ہیں کہ ہم بات کو سمجھیں اور گمراہی سے بچیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، وہ تو بے نیاز و بڑے عالی شان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عشق کی چوٹ پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، ان کا بھلائی کرنے کا جذبہ، وہ تو عام ہے، وہ کوئی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پوٹینشل میرے میں بھی تو ہو، نبی کیا کر لیں گے؟ اگر آپ ضد پہ اڑے ہیں، آپ بات کو سننا نہیں چاہتے، آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہیے، تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شاعر نے ایسی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کامل عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔